کیا واقعی نوبل امن انعام کا فیصلہ امن کے لیے ہوتا ہے یا سیاست کے لیے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک شخص خود کو امن کا پیمبر کہے اور دنیا بھی اس کے ساتھ اس دعوے میں شریک ہو، مگر پھر بھی اسے وہ انعام نہ ملے جس کا وہ سب سے زیادہ خواہش مند تھا؟ کیا اس بار نوبل انعام نے امن کی تاریخ بدلی ہے یا سیاست کی نئی بساط بچھائی ہے؟ اور سب سے بڑھ کے کہ کیا ایک ایسی خاتون جو اپنے ملک میں آمریت کے خلاف لڑتے لڑتے روپوش ہو گئی تھی، وہ واقعی اس صدی کی سب سے بڑی امن کی علامت بن چکی ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ کی تمام مہم، اس کی تمام تقریریں، اس کے اتحادی اور ان کی خود ستائش سب ایک طرف، اور وینزویلا کی ایک جرت مند خاتون مریا کورینا مچاڈو دوسری طرف، آخر فیصلہ اس کے حق میں کیوں ہوا؟ کیا دنیا نے واقعی امن کا مفہوم سمجھ لیا ہے یا پھر یہ صرف ایک سیاسی علامت ہے جس کے پیچھے طاقتور ہاتھ چھپے ہوتے ہیں؟ یہی وہ سوالات ہیں جو اس سال کے نوبل امن انعام کو دنیا کا سب سے زیادہ متنازع بھی اور سب سے زیادہ چونکا دینے والا فیصلہ بنا چکے ہیں۔ آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، مریا کورینا مچاڈو وینزویلا کی سیاست کا وہ نام ہے جسے خاموشی کے اندھیروں میں بھی گونجنے کی عادت ہے۔ وہ محض ایک سیاستدان نہیں بلکہ ایک عہد کی علامت قرار دی جا رہی ہے، ایک ایسی عورت جس نے آمریت کے سائے میں آزادی کی شمع جلائے رکھی۔ اس کی زندگی وینزویلا کے زوال، عوامی مزاحمت اور امید کی اثر نو تعمیر کی علامت بن چکی ہے۔ مگر سوال یہ کہ کیا واقعی وہ روپوش ہے یا یہ محض حکومتی پروپیگنڈا ہے؟ اس سوال کے گرد ایک پوری داستان ہے جو طاقت، مزاحمت اور قربانی کے دھاگوں سے بنی ہوئی ہے۔ مریا کورینا نے اپنے سیاسی سفر کی ابتدا اس وقت کی جب ملک کے بیشتر لوگ جو تھے وہ نکولس مادورو کے اقتدار کے خلاف بولنے سے ڈرتے تھے۔ وہ نیشنل اسمبلی کی رکن رہ چکی ہیں اور وینٹے وینزویلا نامی تحریک کی بانی بھی ہیں جو آزادی، شفافیت اور جمہوریت کے حق میں ایک بھرپور عوامی آواز بن کے ابھری۔ ان کی سیاست کا انداز جارحانہ ہے مگر ان کی زبان نرم ہے، لہجہ ہمیشہ عوامی درد سے لبریز ہوتا ہے۔ وہ ان چند سیاستدانوں میں سے ہیں جنہوں نے ہیوگو شاویز کے زمانے سے ہی حکومت کو للکارا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان پر پابندیاں لگائی گئیں، ان کے خلاف مقدمات بنائے گئے اور آخرکار انہیں 15 سال کے لیے انتخابی عمل سے نااہل قرار دے دیا گیا۔ گزشتہ سال کے انتخابات میں مریا کورینا کی مقبولیت اتنی بڑھ گئی کہ تمام تجزیہ کار انہیں وینزویلا کی اگلی صدر کے طور پہ دیکھنے لگے تھے۔ عوامی جلسے میں لاکھوں لوگ جمع ہوتے، سڑکوں پر ان کا نام نعروں کی صورت میں گونجتا اور سروے ان کی یقینی جیت کی پیشگوئی کر رہے تھے۔ لیکن انتخابات کے قریب آتے ہی حکومت نے پرانا ہتھیار استعمال کیا، نااہلی، دباؤ اور دھونس۔ نکولس مادورو نے تیسری بار کامیابی کا اعلان کیا مگر دنیا بھر میں اس انتخاب کی شفافیت پہ سوال اٹھے۔ بی بی سی، رائٹرز اور دیگر بین الاقوامی اداروں نے تصدیق کی کہ کئی علاقوں میں ووٹ ڈالنے والوں کو گھنٹوں قطاروں میں کھڑا رکھا گیا، کئی مقامات پہ پولنگ اسٹیشن بند کر دیے گئے، اپوزیشن کے نمائندوں کو ہراساں کیا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ الیکشن جس میں عوام نے تبدیلی کی امید باندھی تھی، آمریت کی ایک اور فتح میں تبدیل ہو گیا۔ انتخابات کے بعد حالات بدلنا شروع ہوئے، مظاہرے پھوٹے، عوام سڑکوں پہ نکلے، مگر ریاستی مشینری نے ہر احتجاج کو کچل دیا۔ سینکڑوں افراد گرفتار ہوئے، درجنوں زخمی ہوئے اور کچھ لاپتہ کر دیے گئے۔ ان ہنگاموں کے دوران مریا کورینا ایک مختصر وقت کے لیے منظر عام سے غائب ہو گئی۔ حکومت نے دعویٰ کیا کہ وہ ملک سے فرار ہو گئی ہے، جبکہ اپوزیشن کے قریبی حلقوں نے بتایا کہ وہ محفوظ مقام پہ منتقل ہو چکی ہے تاکہ وہ گرفتاری سے بچ سکے۔ بعد میں چند ویڈیوز منظر عام پہ آتی ہیں جن میں وہ خفیہ مقام سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کر رہی تھیں، عوام کو حوصلہ دے رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ یہ وقت چھپنے کا نہیں ہے، یہ وقت اپنے آپ کو بچانے کا ہے۔ بین الاقوامی ذرائع کے مطابق وہ مکمل روپوش نہیں ہے بلکہ ایک منظم حکمت عملی کے تحت خفیہ مقام سے قیادت کر رہی ہیں۔ اسپین کے معروف اخبار ایل پائس نے جولائی 2025 میں رپورٹ کیا تھا کہ مریا کورینا اب بھی اپنی تحریک کی رہنمائی کر رہی ہیں مگر سیکیورٹی خدشات کے باعث خفیہ ٹھکانے سے کام لے رہی ہیں۔ انہوں نے وہاں سے ویڈیو لنک کے ذریعے مختلف عالمی فورمز پہ خطاب کیا، حتیٰ کہ چند مہینے پہلے ایک امریکن یونیورسٹی میں سماجی جرات کے اعزاز کی تقریب میں بھی آن لائن شرکت کی۔ اس کے ساتھ ساتھ نوبل کمیٹی نے بھی حال ہی میں انہیں امن کے نوبل انعام سے جب نوازا تو ایک ایسی خاتون جو بندوقوں، دھمکیوں اور ظلم کے سائے میں جمہوریت کے لیے ڈٹی رہی، اس کا روپوش رہنا کہا یہ جا رہا ہے کہ بزدلی نہیں بلکہ سیاسی بقا کی حکمت عملی ہے۔ مادورو کی حکومت ان پہ متعدد الزامات عائد کر چکی ہے، ان کے قریبی رفقا کو گرفتار کیا جا چکا ہے، میڈیا کو سخت سینسرشپ کے ذریعے ان کا نام دبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایسے میں منظر عام پہ آنا اس کی جان کے لیے بھی خطرہ بن سکتا ہے، لہٰذا اس نے خود کو وقتی طور پہ محفوظ رکھا مگر تحریک کو خاموش نہیں ہونے دیا۔ وہ اب بھی اپنے حامیوں سے خفیہ نیٹ ورکس کے ذریعے رابطے میں ہے، اس کی تقاریر، بیانات اور ویڈیوز مسلسل عوامی جذبے کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔
یہ کہانی ایک خاتون کی نہیں ہے، ایک قوم کی ہے جو غلامی سے آزادی کی طرف بڑھنا چاہتی ہے۔ وینزویلا کے عوام نے طویل عرصے سے مہنگائی، غربت، بجلی کی قلت اور حکومتی جبر کا سامنا کیا، لیکن ماریا کورینا نے انہیں ایک نئی امید دلائی کہ تبدیلی ممکن ہے۔ وہ کہتی ہے ہمیں اندھیروں سے گزرنا ہوگا تبھی روشنی تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس کے الفاظ ایک تحریک ہیں۔ آج وہ چاہے کہیں چھپی ہو مگر اس کی آواز ہر گھر تک ہے۔ وہ چاہے اقتدار سے دور ہو مگر اس کا اثر اقتدار کے ایوانوں میں ہے۔ وہ چاہے قید میں نہ ہو مگر ملک کی فضا اسے ایک قیدی کی طرح دیکھتی ہے جس نے خوف کو قید کر رکھا ہے۔ اس کی جد و جہد اس سوال کو جنم دیتی ہے کہ ظلم کے خلاف بولنا جرم ہے، اور اگر ہے تو پھر یہ جرم زندہ ضمیر کو کرنا چاہیے۔ ماریا کورینا کی کہانی صحت کا استعارہ بھی ہے۔ وینزویلا والے کہتے ہیں جس میں عورتیں صرف سیاست نہیں کرتی، تاریخ بدل دیتی ہیں، یہ اس کی جینز کے اندر موجود ہے۔ وہ ثابت کر چکی ہے کہ بندوقوں سے زیادہ طاقت الفاظ کے اندر ہوتی ہے۔ وہ ثابت کر چکی ہے آمریت سے زیادہ پائیدار وہ خواب ہوتے ہیں جو عوام کے دلوں میں زندہ ہوتے ہیں۔ شاید وہ فی الحال دکھائی نہ دے مگر وہ ہر اس دل کے اندر موجود ہے وینزویلا میں جو انصاف، آزادی اور سچ کی جستجو رکھتا ہے، اور یہی اس کی اصل جیت ہے، ایک ایسی جیت جو اقتدار سے نہیں بلکہ ضمیر سے حاصل ہوتی ہے۔ دنیا بھر میں نوبل امن انعام ہمیشہ سے عزت و وقار کی علامت سمجھا جاتا رہا ہے، مگر اس بار انعام صرف عزت نہیں، تنازع اور حیرت کا سبب بھی بنا۔ پہلی بار دنیا نے دیکھا ہے کہ ایک عالمی رہنما خود کو بار بار اس انعام کا حقدار قرار دیتا رہا ہے۔ گویا فیصلہ کسی کمیٹی نے نہیں بلکہ اس کے اپنے لبوں سے ہونا تھا۔ ٹرمپ نے اپنی ہر تقریر میں امن کے سفیر بننے کا ذکر کیا، آخرکار اسی انعام سے محروم ہوا جس کے لیے وہ 2 برسوں سے مہم چلا رہا تھا۔ دلچسپ بات یہ کہ جب اعلان ہوا تو یہ نوبل انعام جس خاتون کے حصے میں آیا ہے وہ نہ تو طاقتور حکومت کی نمائندہ ہے، نہ کوئی کمانڈر ہے، بلکہ اکیلی آواز جو وینزویلا کی آمریت کے خلاف عوام کے حق کے لیے کھڑی ہے۔ ماریا کورینا وہ خاتون ہے جسے چند سال پہلے صدارتی انتخاب میں حصہ لینے سے روک دیا گیا تھا، یہ یاد رہے۔ وہ نوبل امن انعام کو حاصل کرتی ہے۔ وہی ماریا جسے میں بتا چکا ہوں کہ روپوش جسے ہونا پڑا، وہی ماریا جس کی ریلیز نے عوام کو سڑکوں کے اوپر سمندر کی طرح لے کے آنے پہ مجبور کیا، جس کی زندگی خطرات، گرفتاریوں اور دھمکیوں سے بھری رہی، مگر اس نے ہار نہیں مانی، اور جب مادورو حکومت تیسری بار اقتدار سنبھال چکی ہے تو عالمی مبصرین نے اس کے اوپر سوال اٹھائے تھے، اور آج تاریخ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مچاڈو کو انصاف دے چکی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب نوبل انعام اس نے قبول کیا تو دنیا حیران رہی۔ اس نے یہ انعام وینزویلا کے عوام کے ساتھ ساتھ ٹرمپ کے نام بھی کیا۔ یہ ایک ایسا جملہ تھا جس نے سوشل میڈیا پہ طوفان برپا کیا۔ لوگ حیران تھے کہ خاتون جو اپنی جمہوریت کی جنگ لڑ رہی ہے وہ ایک ایسے شخص کو کیوں خراج تحسین پیش کر رہی ہے جو خود امن انعام کے لیے مہم چلا رہا تھا۔ شاید یہ سیاسی چال تھی، شاید ایک سفارتی حکمت عملی، مگر اس ایک بیان نے نوبل ایوارڈ کے وقار کے ساتھ ساتھ ٹرمپ کی تسلی کا سامان بھی کر دیا۔ جب نوبل امن انعام کی کمیٹی کے چیئرمین سے پوچھا گیا کہ ٹرمپ کو یہ انعام کیوں نہیں دیا تو اس کا جواب بڑا سادہ اور معنی خیز تھا۔ اس نے کہا ہم فیصلے میڈیا کے دباؤ یا سیاسی مہم کی بنیاد پہ نہیں کرتے بلکہ الفریڈ نوبل کی وصیت کے مطابق کرتے ہیں، یعنی وہ وصیت جس میں امن، سچائی اور انسانی خدمت کو بنیاد قرار دیا گیا اور نہ کہ خود ستائش اور سیاست کو۔ مگر وائٹ ہاؤس نے اس فیصلے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ٹرمپ کے مشیران نے الزام لگایا تھا کہ نوبل کمیٹی نے امن پر سیاست کو ترجیح دی، اور ٹرمپ کا رد عمل ہمیشہ کی طرح منفرد اور خود ستائشی سے بھرپور تھا۔ انہوں نے کہا کہ ماریا کورینا نے انہیں فون کر کے بتایا کہ وہ انعام ان کے اعزاز میں قبول کر رہی ہیں، اور ٹرمپ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میں نے لاکھوں جانیں بچائی ہیں، میں نے دنیا کو جنگوں سے بچایا ہے، تو اگر وہ یہ انعام میرے نام کرتی ہیں تو یہ میرے لیے فخر کی بات ہے۔ گویا امن کا تاج پھر بھی انہی کے سر پہ رہا ہے۔ اس معاملے کے اوپر ہم نے بھی ایک زاویہ اپنایا تھا، کیونکہ باضابطہ طور پہ ٹرمپ کے نام کی ہم نے سفارش کی تھی۔ سوشل میڈیا کے اوپر پاکستانی صارفین نے طنز و مذاق کا ایک رنگ بھی دیا تھا، اور بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں کی تھیں۔ بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ ٹرمپ بھی نوبل امن انعام اٹھا لیں گے، جس طریقے سے وہ باتیں کر رہے ہیں وہ چھین بھی لیں گے۔ اگر نہ ملا تو کم از کم انہیں کیمسٹری کا انعام تو ضرور ملنا چاہیے، کیونکہ ٹرمپ کی عالمی رہنماؤں سے زبردست کیمسٹری ہے۔ انڈیا میں بھی بحث چھڑی تھی، وہاں کچھ تجزیہ کاروں نے کہا کہ مچاڈو دراصل گاندھی کے نظریے سے متاثر ہے، اور چونکہ گاندھی جی کو بھی زندگی میں یہ انعام نہیں ملا اس لیے شاید ان کی سوچ کے وارث کے طور پہ یہ انعام اب مچاڈو کو دے دیا گیا ہو۔ کانگریس کے کچھ رہنماؤں نے موقع غنیمت جانتے ہوئے راہل گاندھی کو بھی نوبل کا اہل قرار دے دیا۔ گویا ہر قوم نے اس انعام کو اپنی سیاست کے تناظر میں دیکھنا شروع کیا، لیکن حقیقت یہ کہ 2025 کا نوبل امن انعام کسی طاقت کے توازن کی بنیاد پہ نہیں دیا گیا، ایک عورت کو دیا گیا
جس کے بارے میں اس کے ملک کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اکیلی کھڑی تھی۔ وہ ایک نام نہیں ہے، وہ ایک علامت ہے۔ اور امن کا مطلب خاموشی نہیں بلکہ جرت ہے، اور یہی جرت شاید دنیا کے ان سب رہنماؤں کو آئینہ دکھا رہی ہے جو امن کے انعام کے خواہاں تو ہیں مگر امن کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو دیکھیے کہ اس کے اوپر مزید سیاست ہوتی ہے یا خوش اسلوبی سے اس کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔